السلام علیکم ایوریون، دس از فیصل اسلم اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 12 جون 2022 کو جو لیکچرر اسلامیات کے پیپر کنڈکٹ کیا گیا پنجاب پبلک سروس کمیشن کی جانب سے۔ لیٹس بگن۔ اگر آپ ہمارے جنرل نالج کے نوٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں جن کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ایڈیمز، کرنٹ افیئرز، ون ورڈ سبسٹیٹیوشن، سینونیمز، اینٹونیمز، ہسٹری، اسلامک اسٹڈیز، ایوری ڈے سائنس، جیوگرافی اور باقی جو مختلف چیزیں، کمپیوٹر سائنس اور امتیاز شاعر کی جو بکس ہیں اور امپارٹنٹ اردو ایم سی کیوز ہیں، وہ سارے اگر آپ پی ڈی ایف میں تمام نوٹس ہمارے حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں مختلف پی پی ایس سی کے پیپرز کی پریپریشن میں، تو آپ اس کے لیے سمپل سے میتھڈ فالو کر سکتے ہیں جو کہ سامنے لکھا ہے 0336716039 پہ آپ نے 200 روپیز ایزی پیسہ سینڈ کر کے اسی نمبر پہ اس کا اسکرین شاٹ سینڈ کر دینا ہے، تو آپ کو تمام نوٹس جو ہیں وہ آپ کو پی ڈی ایف میں واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیے جائیں گے۔ لیٹس بگن ود ٹوڈیز ویڈیو، اور اس ویڈیو میں جو اسلامیات کے کویسچنز ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ہمارے بہت ہی قابل ٹیچر تصور حسین صاحب جو کہ اسلامیات میں ایم فل ہیں۔ اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی نیم از تصور حسین۔ آج ہم لیکچر اسلامیات جو حال ہی میں پیپر ہوا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس میں سب سے پہلا کویسچن جو پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ کس فلسفے کے نزدیک ہر چیز کی اصل پانی ہے؟ اس کا آنسر ہے تھالیس۔ یہ وہ فلسفہ ہے کہ جس نے کہا کہ ہر چیز کی اصل جو ہے وہ پانی سے ہے۔ کویسچن نمبر 2 یہ ہے مصبحات صورتیں کتنی ہیں؟ مصبحات سے یہ مراد ہے کہ وہ صورتیں ہوتی ہیں کہ جن کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس سے کی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ 7 صورتیں ہیں کہ جن کو مصبحات کہا جاتا ہے، جن کی جو ابتدا ہے وہ سبحہ یہ لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تسبیح کی گئی، یا اس کے مشتقات جو ہوتے ہیں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو اس سے ملتے جلتے حروف ہوتے ہیں، جو اس سے مشتق حروف ہوتے ہیں، ان سے جن کے اندر یہ تسبیح اور تقدیس کا معنی پایا جاتا ہے، ان سے جو صورتیں شروع ہوئیں قرآن مجید میں وہ 7 صورتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو کویسچن پوچھا گیا اس میں یہ تھا کہ مساک مدینہ کے فریقین کون تھے، کن کن سے جو ہے نا وہ یہ معاہدہ کیا گیا۔ اس میں 2 گروہ تھے، مسلمانوں کے اندر آپس میں معاہدہ کیا گیا، اور دوسرا معاہدہ تھا یہود کے ساتھ۔ مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس کے اندر تقریباً 10 شقیں جو ہے وہ بیان کی گئی تھی۔ مسلمان آپس کے اندر بھائی آپس کے ساتھ مل کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، یہ اس طرح اور بھی چند شقیں جو ہے وہ اس کے اندر بیان کی گئی۔ پھر دوسرا جو فریق تھا اس کے اندر وہ یہود کا تھا، جن کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ دونوں مل کے مدینہ کا دفاع کریں گے، اگر کوئی بیرونی قوت حملہ آور ہوتی ہے تو دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، آپس کے اندر جنگ و جدل نہیں کریں گے، اور کسی کے خلاف جو ہے وہ سازش نہیں کریں گے۔ کفار مشرکین کو مکہ کے اندر مدینہ شریف کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی اگر جو ہے وہ یہود جو ہے ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں کریں گے۔ یہ چند شقیں جو ہے وہ یہود کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کی، اور یہ پہلا دستاویزی معاہدہ تھا جو مسلمانوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد اصول دعوت کا ذکر کس صورت کے اندر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ نحل کے اندر۔ اس میں یہ ہے کہ دعوت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طرح جو ہے وہ دوسروں کو دعوت دینی چاہیے، یہ چیز اس کے اندر جو ہے وہ بیان کی گئی۔ وہ کتاب جس میں فقہی ابواب دیے ہوں کیا کہلاتی ہے؟ یہ حدیث کی کتابوں کے اندر ایک اصطلاح ہے کہ جس کے اندر جو ہے مختلف اصطلاحیں بیان کی جاتی ہیں، ان کے اندر ایک جو اصطلاح ہے سنن کا مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی وہ کتاب کہ جس کے اندر فقہی ابواب کے اعتبار سے اس کتاب کی ترتیب بیان کی گئی ہو تو اس کو سنن کہا جاتا ہے۔ سرور محزون کس کی تصنیف ہے؟ یہ کتاب کا نام ہے جو سیرت کے موضوع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا۔ اس کے مصنف شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو تصنیف کیا۔ فتح الخیبر کس باب کا مستقل رسالہ ہے؟ یہ ایک کتاب ہے اصول تفسیر کی جس کو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف کیا۔ یہ بہت ہی بڑی پائے کی کتاب ہے تفسیر کے اندر، مختصر سا یہ رسالہ ہے۔ اس کے اندر یہ آپ نے ایک مستقل رسالے کے نام سے اس کو جو ہے نا وہ اس کتاب کے اندر 5ویں باب کے اندر جو ہے اس کو شمار کیا، لکھا، جس کے اندر 5واں جو باب تھا اس کتاب کا، اس کے اندر قرآن مجید کے جو دشوار چیزیں ہیں اس کو صحیح تشریح کے ساتھ جو ہے وہ ایک عام الفاظ کے اندر ان کی تشریح کو بیان کیا گیا۔ تو یہ ایک مستقل رسالہ جو آپ کی تصنیف ہے الفوز الکبیر، اس کے اندر آپ نے اس کو بیان کیا۔ مودع القرآن کے مصنف کون ہیں؟
یہ بھی ایک کتاب کا نام ہے. اس کے مصنف شاہ عبد القادر ہیں جنہوں نے اس کتاب کو تصنیف کیا. بستان المحدثین کے مصنف کون ہیں؟ یہ وہ محدثین کے حوالے سے اس کتاب کو لکھا گیا. اس کے جو مصنف ہیں وہ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اعلیٰ جراحی نشتر کس کی ایجاد ہے؟ ابو القاسم زہراوی یہ اس کے وہ موجود ہیں، انہوں نے اس کو وہ ایجاد کیا ہے. قیل ارجعوا ورائکم فالتمسوا نورا، یہ آیت کس کے لیے آئی ہے قرآن مجید کے اندر؟ یہ منافقین کے حوالے سے اس آیت کو بیان کیا گیا. اس کی تفسیر کے اندر، تفسیر صراط الجنان کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ جب مسلمان جنت کی طرف جائیں گے تو اس وقت منافق ان کو کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنی روشنی سے منور کریں، کہ ہم بھی آپ کی روشنی سے کچھ فیض حاصل کریں. تو اس وقت مسلمان ان کو کہیں گے کہ تم وہ واپس لوٹ جاؤ میدان عمل کی طرف، وہاں سے جا کے نور کو حاصل کرو. پھر وہ وہاں کی طرف لوٹیں گے. پھر جب آئیں گے تو مسلمانوں اور منافقین کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، تو مسلمان وہ جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے. تو وہ مسلمانوں کے نور سے کوئی بھی روشنی کو حاصل نہیں کر سکیں گے. بغداد کی تعمیر کس نے کروائی؟ بغداد کی تعمیر وہ عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور انہوں نے کروائی ہے، جن کو عباسی سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے، حقیقی بانی جن کو کہا جاتا ہے، وہ ابو جعفر منصور ہیں. انہوں نے بغداد کو تعمیر کیا. یہ شہر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بعد میں مشہور ہوا. آپ کا مزار مبارک بھی وہاں پر موجود ہے. الفوز الکبیر کا تیسرا باب کس عنوان پر مشتمل ہے؟ الفوز الکبیر یہ تفسیر کی کتاب ہے. یہ اسلوب قرآن کو اس باب کے اندر وہ بیان کیا گیا ہے. امام الفقہاء فی الصحابہ کس کو کہا جاتا ہے؟ امام الفقہاء فی الصحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر اور حضر دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت موجود ہوتے تھے. ان کو صاحب الوسادہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک نالین مبارک کو اپنے ایک تھیلے کے اندر ڈال کے رکھا کرتے تھے. علم الفرائض فی الصحابہ کہ جو علم فرائض ہے یہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ جاننے والے یہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو علم فرائض کو جاننے والے تھے. بحیرہ کا اصل نام کیا ہے؟ جرجیس یہ اس کا نام ہے. بحیرہ راہب تھا. یہ وہ راہب تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم 12 سال کی عمر کے اندر جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ پہلا شام کی طرف سفر کیا، جب اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو رستے کے اندر ایک درخت تھا، ایک چرچ تھا، جس پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے قیام کیا، اور آپ کے چچا اور آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے اس چرچ کے اندر آپ گئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کے نیچے بٹھایا. تو وہ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس نے اپنی کتابوں کے تورات اور انجیل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھیں گے تو آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے یہ درخت جو ہے وہ ہرا بھرا ہو جائے گا. تو پھر آپ کے چچا کو اس راہب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ کے اندر بھیج دیں، کیونکہ ملک شام کے اندر ان کو نہ لے کے جائیں، کیونکہ یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ دشمن ہیں. علل الاربع کس نے متعارف کرائیں؟ اس کا جواب ہے ارسطو نے ان کو متعارف کرایا. اصح السیر کے مصنف کون ہیں؟ اصح السیر کے مصنف عبدالرؤوف دناپوری ہیں جنہوں نے اس کو تصنیف کیا ہے. للفقراء المہاجرین سے کون سی نص مراد ہے؟ عبارت النص. عبارت النص کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس معنی کے لیے لفظ کو قصداً لایا گیا ہو اس کو عبارت النص کہا جاتا ہے. ولا تشترطوا بآیات ثمنا قلیلا سے کون سا گروہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو کم داموں میں نہ بیچو؟ اس سے منافق لوگ مراد ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے، اور جو ہے وہ جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے گروہ کے ساتھ پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم جو تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہم تو صرف مذاق اور مسخری کر رہے ہیں. نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی سورت کی آیات تلاوت کی؟ نجاشی کے دربار کے اندر سورہ مریم کی تلاوت آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا تھا، جس کو سن کر نجاشی کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور آپ نے مسلمانوں کو کفار کے حوالے کرنے سے منع کر دیا. یہ وہ پہلی تقریر تھی جو نجاشی کے دربار کے اندر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، اور فرمایا کہ ہم جو ہے وہ اندھیرے کے اندر بٹے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہم ظلمت سے نکل کر نور اور روشنی کی طرف آئے. قنون المسعودی کے مصنف کا نام کون ہے؟ ان کے مصنف کا نام البیرونی ہے جنہوں نے اس کتاب کو تصنیف کیا.
تشبیہ اور انکار رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں وہ مشرکین ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا۔ شاہ ولی اللہ نے فنون تفسیر کی کتنی اقسام بیان کی؟ آپ نے 7 اقسام جو ہے وہ تفسیر کی بیان کی۔ ثلث القرآن کی ثلث کو کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص کو کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ زاد المعاد کا موضوع کیا ہے؟ یہ کتاب کا نام ہے، یہ سیرت پر جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ سیرت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ خطبات و مدراس کا موضوع کیا ہے؟ یہ سیرت پر اس کتاب کو لکھا گیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ علم ذات العماد یہ قوم کا نام ہے، یہ قوم اس کا مطلب ہوتا ہے ستونوں والا شہر۔ یہ قوم عاد ہے، اس سے مراد اس کا جو جواب ہے، یہ قوم عاد کے مرکزی شہر کا نام تھا قدیم عرب کے اندر۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو جو ہے وہ مبعوث کیا گیا اور یہ شرک اور بت پرستی کے اندر ملوث تھی۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا جس سے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ امام العزیمت کس کو کہا جاتا ہے؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام العزیمت کہا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ابو جعفر منصور کے دور کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ جنبوں اور آپ کو کوڑوں کے ساتھ مارا گیا، کیونکہ اس دور کے اندر معتزلہ ایک فرقہ تھا کہ جو قرآن مجید کو مخلوق کہا کرتا تھا، تو آپ نے قرآن کو مخلوق کہنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے آپ کو یہ سزا دی گئی اور کوڑے مار مار کے آپ کو بے ہوش کر دیا جاتا۔ جب آپ کو دوبارہ ہوش آتی تو پھر آپ کو کوڑے برسائے جاتے آپ پر۔ تسریہ سے کیا مراد ہے؟ تسریہ سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک بے کی قسم ہے کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آج کل منڈیوں کے اندر جانوروں کو لے کر جانے سے پہلے، جس کو عام زبان کے اندر پنجابی کے اندر ڈوکا کہا جاتا ہے، جانوروں کو لگایا جاتا ہے کہ اس کا دودھ روک لیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس کے اندر جو ہے وہ دودھ زیادہ ہے، تو 2-3 دن یہ دودھ روکنے کا سلسلہ کیا جاتا ہے۔ یہ دھوکے کی بے کو کہا گیا ہے کہ جس کو جو ہے وہ منع کیا گیا ہے اس طرح کی بے کرنے سے کہ جانور کا دودھ روک لیا جائے پھر جا کے اس کو بیچا جائے، تاکہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ اس کے اندر دودھ کی زیادتی ہے، یہ جانور بہت زیادہ دودھ دینے والا ہے، حالانکہ ہو ایسا نہ۔ مفردات القرآن کے مؤلف کا نام، یہ بھی ایک کتاب کا نام ہے، اس کے مؤلف کا نام حمید الدین فراہی ہے۔ ایک راوی کی روایت پر کتاب حدیث یہ مفرد کہا جاتا ہے۔ یہ خبر واحد کے سند کے اعتبار سے یہ ایک حدیث کی قسم ہے، حدیث مفرد اس کو کہا جاتا ہے، جس کو روایت کرنے والا صرف ایک راوی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راوی نہیں ہوتا۔ 10 ذو الحجہ کو کون سی رمی جمار ہوتی ہے؟ یہ پہلی رمی جمار ہوتی ہے، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ پہلی رمی جمار اس کو کہا جاتا ہے۔ الفوز الکبیر کا موضوع، الفوز الکبیر یہ اصول تفسیر پہ لکھی گئی شاہ ولی اللہ دہلوی کی ایک مختصر اور جامع کتاب ہے، بہت ہی اچھی کتاب ہے، اصول تفسیر پر اس کو لکھا گیا۔ انٹروڈکشن ٹو اسلام یہ بھی ایک کتاب کا نام ہے، اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر حمید اللہ۔ ارض مقدسہ سے مراد کون سا ملک ہے؟ ارض مقدسہ سے مراد فلسطین، یہ ملک کا نام ہے، یہ ارض مقدسہ سے یہ ملک مراد ہے۔ حد قذف کا حکم کس صورت میں ہے؟ یہ سورہ نور ہے۔ حد قذف کہتے ہیں کہ کسی بھی بندے پر زنا کی جھوٹی تہمت لگا دینا اور اس کو ثابت نہ کر سکنا، تو پھر یہ اس پر 80 کوڑے جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں۔ اگر اپنے دعوے کو ثابت نہ کر سکے تو یہ قذف کی حد اس کو لگائی جاتی ہے۔ یہ سورہ نور کے اندر اس کی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے اس کو۔ علم الفرائض کے ماہر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ علم فرائض یہ وہ علم ہے جو وراثت کے حوالے سے علم ہوتا ہے، اس کو علم فرائض کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ کن لوگوں کو کتنا حصہ دیا جائے گا، باپ کا کتنا حصہ ہے، ماں کا کتنا حصہ ہے، بیٹی کا کتنا حصہ ہے، بیٹے کا کتنا حصہ ہے، دادی کا کتنا جائیداد کے اندر حصہ ہے، تو یہ مختلف حصص کو بیان کیا جاتا ہے، تو یہ اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ مدارج النبوہ کے مصنف، یہ مدارج النبوہ بھی ایک کتاب ہے، یہ بھی سیرت کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے۔ ان کو تصنیف کرنے والے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ دعا المستضعفین، یہ دعا کون سی دعا ہے؟ جب یہ وہ دعا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے آپ واپس آ رہے تھے، یا جب طائف والوں نے آپ پر پتھرو کیا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہولہان ہو گئے، تو واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی اس کو دعا مستضعفین کہا جاتا ہے۔ قیاس کے ارکان، قیاس کے 4 رکن ہیں، جس میں اصل، فرع، حکم اور علت، یہ اس کے 4 رکن ہیں۔
اصل یعنی جو اصل مسئلہ ہے، اصل فرع کہتے ہیں کہ اس مسئلے پر جس مسئلے کو نکالا جاتا ہے اور پھر اصل کا حکم اس کے اندر جو ہے وہ ثابت کیا جاتا ہے، اور علت کہتے ہیں کہ اصل اور فرع کے اندر دونوں چیزیں جو ہے وہ مشترکہ ہوں تو یہ علت کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ قرآن مجید کے اندر شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، یہ اصل ہے، اب اس کا حکم یہ ہے کہ شراب حرام ہے۔ اب اسی پر ہم نے جو دوسری نشہ آور چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیا، جیسے کہ چرس ہے، افیم ہے اور بھنگ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اسی پر ہم نے قیاس کرتے ہوئے ان کو حرام قرار دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر علت کیا پائی جاتی ہے؟ علت یہ ہوتی ہے کہ جو خمر ہوتا ہے یعنی شراب ہوتا ہے یہ عقل کو ڈھانپ دیتا ہے کہ جب انسان شراب کو استعمال کرتا ہے اسے کسی چیز کی تمیز نہیں رہتی، اور یہی چیز جو ہے وہ ان کے اندر پائی جاتی ہے، تو علت مشترکہ کی وجہ سے پھر جو اصل کا حکم ہے وہ اس کے اندر ثابت کر دیا گیا کہ یہ چیزیں بھی کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ قیاس کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ قیاس کہتے ہیں کہ قیاس وہ ہوتا ہے کہ جو اصل کی وجہ سے حکم جو ہے وہ فرع کے اندر لگا دیا جائے ایک علت کی وجہ سے، کہ دونوں کے اندر وہ علت مشترکہ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے جو نیا آنے والا مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر اصل کے حکم کو ثابت کر دیا جاتا ہے۔ جس حدیث پاک میں متن میں تقدیم و تاخیر یا لفظی ہیر پھیر ہو وہ حدیث مسترب کہلاتی ہے، یعنی جس کے اندر متن اور جو ہے نا وہ حدیث کی دو سائڈیں ہوتی ہیں، دو طرفی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سند اور ایک ہوتا ہے متن۔ سند کہتے ہیں کہ وہ حدیث کا حصہ کہ جس کے اندر روایت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت، اس کو سند کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہوتے ہیں، جو آپ کے الفاظ ہیں، ان کو متن حدیث کہا جاتا ہے۔ تو اس متن کے اندر تقدیموں یعنی بعد والے الفاظ کو پہلے لے آنا، پہلے والے کو بعد میں لے جانا، تو اس کو آگے پیچھے کر دینا، تو یہ متن حدیث کے اندر تقدیم و تاخیر یا لفظی ہیر پھیر کہلاتا ہے۔ اس کو حدیث مضطرب کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث ضعیف کی یہ قسم ہے۔ امام دار الہجرہ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے۔ کیتھولک فرقہ کا مرکز روم ہے جس کے اندر یہ فرقہ پایا جاتا ہے۔ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کی سردار فرمایا ہے۔ نظریہ عصبیت یہ کتاب ہے جس کے مصنف ہیں ابن خلدون۔ قرآن کی روح سے ہر جاندار کی اصل کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ تولو گرامر کی روح سے کیا ہے؟ اس کو فعل ماضی کہا جاتا ہے۔ فعل ماضی وہ ہوتا ہے جس میں گزشتہ گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام کرنا پایا جاتا ہے۔ وہ ماضی جس میں جاری کام ہو، اس کو ماضی استمراری کہا جاتا ہے۔ ماضی استمراری وہ فعل ہوتا ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام جاری حالت میں پایا جاتا ہو، جیسے وہ مارا کرتا تھا، وہ سیر کو جایا کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ شاذ کے مقابلے کے اندر کون سی حدیث آتی ہے؟ شاذ کے مقابلے کے اندر حدیث سے محفوظ آتی ہے۔ شاذ اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر جو ثقہ راوی جو ہوتا ہے وہ آپ میں سے جو زیادہ ثقہ راوی ہوتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کو حدیث شاذ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث ضعیف کی قسم ہے۔ مفسر کے مقابلے میں کون سا لفظ بولا جاتا ہے؟ مفسر کے مقابلے میں مجمل لفظ بولا جاتا ہے۔ مجمل وہ ہوتا ہے کہ جو ایک تھوڑا سا خلاصہ ٹائپ جس کے اندر چیزیں بیان کی جاتی ہیں اس کو مجمل کہا جاتا ہے، اور مفسر وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر تفسیر کے طور پر یعنی اس کی مکمل وضاحت بیان کر دی جائے۔ مہایانہ کس مذہب کے بنیادی عقائد کو کہا جاتا ہے؟ یہ بدھ مت کے بنیادی عقائد کو کہا جاتا ہے جس کا بانی تھا گوتم بدھ۔ اشرم وشرہ کے اندر کتنے اصحاب جو وہ شہید ہوئے؟ اشرم وشرہ ان صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی ظاہری زندگی کے اندر ہی جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ اس میں اندر 5 صحابہ کرام کو جو ہے وہ شہادت کا درجہ ملا، جن میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا۔ علمہم بالحلال والحرام، یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو یہ حلال و حرام کے حوالے سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے جو صحابی تھے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حجت اللہ البالغہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ بھی ایک کتاب کا نام ہے، اور یہ کتاب حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تصنیف فرمایا۔ موضع القرآن کس کی تصنیف ہے؟ یہ بھی کتاب کا نام ہے جس کو شاہ عبد القادر نے تصنیف فرمایا۔ الزاریات سے الناس تک، یہ وہ صورتیں ہیں جن کو مفصلات کہا جاتا ہے۔ یہ مفصلات ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ مفصلات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جب قرآن میں نماز کے اندر
قرات کی جاتی ہے تو قرات کے اعتبار سے یہ سنت قرات جو ہے نا وہ ہوتی ہے، جن کو یہ اس کی 3 قسم بنتی ہیں: طوال مفصل، قصار مفصل، اوساط مفصل، کہ جن کو مختلف جو ہے نا وہ نمازوں کے اندر پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ اتنی قرات کرنا، یہ سنت قرات کہلاتا ہے۔ تو یہ 3 قسمیں بنتی ہیں الزاریات سے لے کے الناس تک، یہ طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل۔ قواعد التحدیث یہ ایک حدیث کی کتاب ہے، فنون حدیث پہ اس کو لکھا گیا ہے، یہ جمال الدین قاسمی نے اس کو تصنیف کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خطوط مختلف بادشاہوں کی طرف روانہ کیے، ان میں سے ایک خط جو مصر کی طرف روانہ ہوا تھا اس کو کون سے صحابی لے کر گئے؟ ان کو حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو لے کر مصر کے بادشاہ کی طرف گئے تھے۔ انوار التنزیل و اسرار التاویل یہ ایک تفسیر کی کتاب ہے جو عربی زبان کے اندر لکھی گئی ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ اس کو قاضی ناصر الدین بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ اس کو تفسیر بیضاوی کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے، یہ مشہور اس نام سے، لیکن اس کا اصل نام جو ہے وہ انوار التنزیل و اسرار التاویل ہے، اس کتاب کا نام جو قاضی ناصر الدین بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا۔ حق مہر مقرر نہ ہو تو کون سا حق مہر دیا جاتا ہے؟ یہ حق مہر اگر مقرر نہ ہو، یعنی نکاح کے وقت حق مہر کو مقرر نہیں کیا، تو اب عورت کو کون سا حق مہر جو ہے وہ ادا کیا جائے گا؟ یہ ایک قسم ہے حق مہر کی جس کو کہا جاتا ہے مہر مثل۔ مہر مثل وہ مہر ہوتا ہے کہ جب نکاح کے اندر مہر کو مقرر نہ کیا جائے تو اس وقت جو باپ کی طرف سے عورت کی رشتہ دار ہوتی ہیں، جتنا مہر ان کو دیا گیا ہے ان کی شادی کے وقت اتنا ہی مہر پھر اس کو دیا جاتا ہے، تو اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے۔ فقہ میں صاحبین کن شخصیات کو کہا جاتا ہے؟ فقہ میں صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، جنہوں نے آگے آپ کی فقہ کو مدون کیا اور آگے لے کر چلے۔ تفسیر کبیر کے مصنف کا نام امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ بھی ایک کتاب کا نام ہے جن کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف کیا۔ کتاب الخراج کس کی تصنیف ہے؟ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، یہ آپ کی بہت مشہور معروف تصنیف ہے، جن کو ہارون رشید کی خلیفہ ہارون رشید جو عباسی خلیفہ تھے ان کی درخواست پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو تصنیف فرمایا۔ الحرب الخدعہ یہ ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جنگ کے اندر چال چلنا۔ یہ جنگ کے اندر کفار کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے جو چال چلی جاتی ہے اس کو الحرب الخدعہ کہا جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے مذاہب یہ بھی ایک کتاب کا نام ہے، اس کو تصنیف کرنے والے عماد الحسن آزاد فاروقی ہیں جنہوں نے اس کتاب کو تصنیف کیا۔ شرح نخبۃ الفکر کا موضوع کیا ہے؟ شرح نخبۃ الفکر یہ حدیث پاک کی اصول حدیث پہ لکھی گئی کتاب ہے۔ امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تصنیف کیا۔ یہ ان کی کتاب تھی نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل عصر، یہ کتاب تھی، اس کی شرح نخبۃ الفکر جو ہے وہ لکھی گئی۔ اخوان المسلمین کے بانی کا نام حسن البنا ہے۔ یہ ایک جماعت تھی جو 1929 میں مصر کے اندر قائم ہوئی، جس کو الحسن البنا نے قائم کیا۔ بیت المقدس کی فتح کس کے دور خلافت کے اندر ہوئی؟ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر ہوئی۔ جب بیت المقدس کو فتح کیا جا رہا تھا تو کافی عرصہ جو وہ بیت المقدس کی جنگ چلی، تو ان کا ایک راہب تھا جو پرانی کتابوں کو اچھے طریقے سے جاننے والا تھا، تو اس نے دیوار پہ کھڑا ہوا اور مسلمانوں کے سپہ سالار کو طلب کیا۔ جب حضرت عبیدہ بن جراح اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے سپہ سالار تھے تو وہ گئے، اس نے دیکھ کے کہا کہ اپنے بادشاہ کو کہا کہ ان سے جنگ جاری رکھو، یہ نہیں جیت سکتے، کیونکہ جن کا تذکرہ تورات کے اندر بیان کیا گیا وہ یہ نہیں ہے۔ پھر کافی عرصہ جنگ چلی، اس کے بعد پھر دوبارہ وہ دیوار پر آیا، اس نے پھر دیکھا، تو پھر مسلمانوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں تو صحیح کہ وہ کون ہے، تو پھر انہوں نے وہ صفات کو بیان کیا، تو پھر مسلمانوں نے کہا کہ یہ ہمارے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس نے کہا کہ آپ ان کو بلائیں تو ہم بغیر جنگ کے ہی مسلمانوں کو بیت المقدس دے دیں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ بیت المقدس کا سفر طے کیا، اس انداز میں طے کیا کہ آپ کے ساتھ ایک غلام تھا، ایک دن آپ اونٹ پہ سوار ہوتے تو غلام پکڑتا اس کی مہار، اور ایک دن وہ سوار ہوتا تو آپ مہار پکڑ کر چلتے۔ تو جب بیت المقدس میں مسلمانوں کے خیموں کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت آپ نے اونٹ کی مہار پکڑی تھی اور آپ کا غلام اس پر سوار تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے
بیت المقدس کے تو بغیر جنگ کے آپ کے ہاتھ میں بیت المقدس کو جو ہے نا وہ انہوں نے دے دیا۔ وادی غیر ذی زرع کس کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ یہ مکہ کا نام ہے۔ دوسرا، ثمن قلیلہ کی نسبت یہود کی طرف ہے کہ جنہوں نے آیات کو بیچا تھوڑے داموں کے اندر، یعنی پیسے لے کے وہ آیات کے اندر جو ہے وہ تورات اور انجیل کے اندر کیا کرتے تھے؟ تحریف کر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو انہوں نے بدل ڈالا، اپنی مرضی کے مسائل جو ہے نا وہ اس کے اندر بیان کر دیے۔ تو ثمن قلیلہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑے داموں بیچنا۔ طلبہ، یہ گرامر کی روح سے کیا ہے؟ یہ جمع ہے۔ حیات الدنیا، یہ گرامر کی روح سے کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی وہ ہوتا ہے جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے، اس کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، قلم زید، زید کی قلم۔ مقارنات الادیان کے مصنف کون ہیں؟ ڈاکٹر احمد شبلی اس کے مصنف ہیں۔ حق پرکاش کے مصنف، یہ بھی کتاب کا نام ہے، یہ ثناء اللہ امرتسری ہیں جس نے اس کتاب کو تصنیف کیا۔ مردوں کو زندہ کرنے کی نسبت کس نبی کی طرف کی گئی؟ مردوں کو زندہ کرنے کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کی گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردے کو اٹھنے کا کہتا ہوں تو وہ اٹھ جاتا ہے۔ نکاح میں کتنے گواہ ہوتے ہیں؟ نکاح میں 2 عادل گواہوں کا ہونا، مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ضروری جو 2 مختص کیے جائے وہی گواہ ہوتے ہیں، نہیں، جس نے بھی اس کو سنا ہے وہ گواہ بن سکتا ہے، وہ گواہ ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم نے جن کو مختص کر دیا وہی گواہ ہیں، دوسرا گواہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ جو ریٹن لکھا جاتا ہے اس کے اوپر تو لکھنا ضروری ہوتا ہے، لیکن گواہ جو عاقل بالغ ہے وہ ہر کوئی اس مجلس کے اندر جس نے سنا ہے وہ گواہ ہو سکتا ہے۔ بادل اور چنگاڑ کا عذاب کس قوم پایا؟ یہ قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی یہ قوم تھی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی اگلی ٹانگیں کاٹ دی تھیں، جس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ ایسی حدیث جس میں 2 راوی ایک یک بعد دیگرے گرائے گئے ہوں اس کو حدیث معضل کہا جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث ضعیف کی ایک قسم ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے جی، اسلامیات کے کویسچنس کے بعد اب کچھ کویسچنز جو اینڈ پہ جنرل نالج کے ریلیٹڈ ہیں۔ پاکستان اور چین کی سرحد پہ واقع پہاڑی سلسلہ کون سا ہے؟ تو سلسلے کو قراقرم کہا جاتا ہے۔ اور پاکستان اور چین کو ملانے والی جو سڑک ہے اس کو آپ جانتے ہی ہوں گے، کیا نام دیا جاتا ہے؟ شاہراہ قراقرم۔ اقوام متحدہ کا صدر دفتر کے شہر میں نیو یارک، امریکہ میں۔ اقوام متحدہ کے تمام جو آرگنس ہیں ان تمام کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ نیو یارک میں ہی ہیں، سوائے جو ان کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے جس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ دہیگ نیدرلینڈز میں ہے۔ ٹیپو سلطان کو کس سال شکست ہوئی؟ 1799۔ ٹیپو سلطان شیر میسور سلطان حیدر علی کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ ہندوستان کے اصلاح و حریت پسند حکمران اور تخرق کے موجد تھے، یعنی کہ یہ ہندوستان میں راکٹ سب سے پہلے ٹیپو سلطان کی فوج نے استعمال کیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کس سال ہوئی؟ 9 ہجری۔ OIC کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1969 میں۔ خواجہ نظم الدین کب گورنر جنرل بنے؟ 1951 میں۔ کامریڈ اخبار کس نے نکالا؟ مولانا محمد علی جوہر نے۔ یرن کا اینٹونیم جو ہے وہ ڈس لائک ہے۔ یرن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی خواہش کرنا، کسی چیز کو پسند کرنا، تو اس کا اینٹونیم جو ہوگا وہ ڈس لائک ہوگا۔ آڈز اینڈ اینڈس مین ریمیننٹس، جو باقی بچ جانے والی چیزیں ہوتی ہیں، بچی کچی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو آڈز اینڈ اینڈس کہا جاتا ہے۔ جو ریمینس ہوتے ہیں ریمیننٹس ہوتے ہیں۔ آٹوپسی از ٹیکنگ ٹیشوز فرام ڈیڈ باڈی، کسی ڈیڈ باڈی کے جو پوسٹ مارٹم کر کے اس میں سے ٹیشوز لے کے ان کو ایگزامینیشن کرنے کو آٹوپسی کہا جاتا ہے۔ Mount Logan is located in Canada. That was all for this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.